اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے. کہاں کس طرح بناؤ گے خزانہ؟ واقعہ یہ ہے کہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھیے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے گلیشیئرز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واٹر سٹوریج ہے، ٹینکس ہے. یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے، وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے، اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا، اور دریاؤں سے ہوا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے. وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا، کہیں کنواں کھود لیا، پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا، ڈرین ہو گیا، پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تماغت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں، اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں، پھر وہ واپس جا رہا ہے. پھر وہ جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں، وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے، نیا اسٹور. یہ جو نظام ہے اللہ کا، اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے. مبدأ حیات پانی ہے. مادہ تخلیق حیوانات کا، جو اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے. مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے. مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے. لیکن مبدأ حیات جو ہے، حیات انسانی جو ہے یہاں پر، یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے، اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے، اس کا مبدأ پانی ہے، اس حیات کا. تو اب یہ پانی کا سائیکل ہی چل رہا ہے. وما انتم لہ بخازنین، تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو، کتنا سٹور کر سکتے ہو، کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو، کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یہ یقیناً ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں، زندہ بھی رکھتے ہیں، موت بھی وارد کرتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے. ہر شے ختم ہو جائے گی، کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی، ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے، ہماری ہی ملکیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے چونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے یہ، اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے، کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے. یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے. ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی طریق سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہے ایمان لے آئیں گے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا، وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے. اب جو اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور یہ ثقیل اصطلاح 3 مرتبہ آئی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی. حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو. دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں اب ان کو گن کے جائیے. نمبر 1 تراب، مٹی سے بنایا انسان کو. مٹی میں پانی مل گیا، گارا بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں تین. من تین خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں. ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے، اور اب چاہتا اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا. 3 کے بعد آیا 3 لازب، گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے، پوتتے تھے، گارا بناتے تھے، تغاری ہوتی تھی، پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے. کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی، فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا. ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا. لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے، اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اب جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو، میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے. ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھی.
تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک ریسا پیدا ہو جاتا فرمنٹیشن سے، وہ تین لازم ہے۔ اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے، یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے حمیم مسنون، سنا ہوا گارا۔ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے، جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے، جس زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے، اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کڑ کر ٹوٹتی ہے، کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے، وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کی زمین میں قرآن میں ہے۔ حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا، مٹی سے بنایا، تین سے بنایا، گارے سے بنایا، پھر تین لازم سے بنایا، پھر ہمیں مسنون سے بنایا، من صلصال کالفخار سے بنایا، اور صلصال من ہمیں مسنون، پھر صلصال کالفخار آخری سٹیج ہے، وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں۔ تو اس سے یقیناً کورابریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایوولوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے، اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایوولوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں۔ اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سائنس نے بھی ایک یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے، گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، قرآن اور سائنس متفق ہو گئے۔ پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی، پانی ملا، مبدأ حیات پانی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی، اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں، تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا، الجی یا امیبا، حیواناتی حیات، اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ، یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط و تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد، اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ اب یہ سموم سے مراد کیا ہے؟ بعد سموم آپ نے سنا ہوگا، وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی، صحراؤں میں آتی ہے، آگ جھلک دینے والی گرم ہوا۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ایف ایس سی میں، کہ یہ جو شعلہ ہوتا ہے فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیومینس، وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے، اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالہ جو نظر نہیں آتا، اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس حصے سے آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے